اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریز کا پارٹ 9 پیش خدمت ہے۔ غزوہ تبوک اسلامی تاریخ کا وہ مرحلہ ہے جہاں نفاق کھل کر سامنے آیا اور ایمان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نمایاں ہوا۔ آج ہم غزوہ تبوک کے بعد پیش آنے والے اس عظیم واقعے پر بات کریں گے جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو مزید واضح کر دیا۔ غزوہ تبوک کے بعد کیا ہوا؟ غزوہ تبوک 9 ہجری میں پیش آیا۔ اس کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت اہم فیصلہ کیا۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو حج کا امیر مقرر کیا۔ 9 ہجری میں یہ اسلامی تاریخ کا پہلا باقاعدہ اسلامی حج تھا۔ پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ امارت کیا ہوتی ہے۔ امیر حج وہ ہوتا ہے جو حج کی قیادت کرے، مناسک حج سکھائے، نظم و ضبط قائم رکھے، امت کی نمائندگی کرے، اور یہ سب ذمہ داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائیں۔ واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ 9 ہجری میں حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کر حجوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ روانہ کیا۔ صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا قافلہ آپ کے ساتھ تھا۔ آپ کو ہدایت کی کہ منی کے میدان میں عظیم الشان اجتماع میں یہ اعلان کرنا ہے کہ آج کے بعد، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے گا اور نہ ہی کوئی برہنہ طواف کرے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حج کرایا، اسلامی تعلیمات کے مطابق مناسک ادا کروائے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی کو سورہ توبہ کی ابتدائی آیات دے کر بھیجا گیا، لیکن امارت حج حضرت ابو بکر ہی کے پاس رہی۔ حضرت علی نے یہ واضح فرمایا کہ میں امیر نہیں، صرف پیغام پہنچانے والا ہوں، اور سورہ توبہ میں جو احکامات دیے گئے تھے ان کا اعلان فرمایا۔ اس حج میں بڑے بڑے تاریخی اعلانات ہوئے۔ بتایا گیا کہ آئندہ کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ نمبر 2، بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، شرک اور مشرکانہ رسموں سے مکمل برات ظاہر کی گئی۔ اور نمبر 4، صرف دین اسلام ہی دین حق ہے۔ یہ اعلان دراصل اسلام کی حاکمیت کا عملی اعلان تھا، اور اس واقعے سے چند باتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے معتمد ساتھی تھے، بڑے اجتماعی فیصلوں میں سب سے پہلے منتخب کیے جاتے تھے، امت کی قیادت کے لیے سب سے موزوں شخصیت ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ امارت حج خلافت ابو بکر کی عملی تمہید تھی۔ اگر ہم سمجھنے کے لیے اس ترتیب کو دیکھ لیں تو ہمیں بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ غزوہ تبوک 9 ہجری میں پیش آیا اور حضرت ابو بکر کی امارت بھی 9 ہجری میں ہی ہوئی، یعنی کہ پہلا حج 9 ہجری میں ہوا اور اس کے امیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر حجۃ الوداع 10 ہجری میں ہوا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرض وفات میں نماز کی امامت حضرت ابو بکر صدیق کے سپرد کی گئی اور وصال رسول ہوا، اور اس کے بعد خلافت حضرت ابو بکر صدیق کو دے دی گئی۔ اس سے ہمیں سبق اور پیغام یہ ملتا ہے کہ قیادت تقویٰ، قربانی اور اعتماد سے ملتی ہے۔ حضرت ابو بکر نے ہر مرحلے پر جان، مال، قیادت سب کچھ اللہ کی راہ پر قربان کر دیا۔ غزوہ تبوک کے بعد امارت حج کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق محض ایک صحابی نہیں، امت کے قائد تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔